حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ کہا علی؟ کہا جی۔ کہا بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ یہ آپ کی سوری مسجد فل ہو گئی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا۔ کہا لوگو، یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا، میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اب آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین کے ذمے ہے ان کی سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمے ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے، نہ یہ انسانیت ہے۔ ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔